الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ گرامی قدر معزز سامعین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، ملت کی خواتین، اللہ رب العالمین کی ہر طرح کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، بزرگی، حمد و ستائش کی بریائی کے بعد اللہ کے آخری رسول جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت بے شمار درود و سلام نازل۔ سورۃ الحشر کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، بلکہ ایک آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا، اور اسی ضمن میں کچھ حقیقتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں کہنے کے ساتھ ساتھ ہم تمام کو بغور سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سامعین کرام، حقیقت یہ ہے کہ فطری طور پر ہر انسان کے اندر انانیت یعنی اپنی ذات سے محبت کا جذبہ پایا جاتا ہے، اور ہر کوئی ہم میں سے اپنے ذاتی مفاد کا حریص ہوتا ہے۔ بلکہ حقیقت اگر دیکھی جائے تو معاملہ یہاں تک ہے کہ ہر انسان جیوں جوں انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اس کی عمر طویل ہوتی جاتی ہے، انسان کی حرص نفس، اس کی آرزو، اس کی تمنا جوان ہوتی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی اس کمزوری کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا ہے، کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، کہا انسان یقیناً بڑا ہی تنگ دل واقع ہوا ہے، اور فرمایا کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہا کہ حرص نفس، لالچ اور طمع، بخیلی، یہ ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے، کوئی انسان پاک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان تنگ دلی اور بخیلی کی طرف مائل ہو جاتا ہے انسان کا نفس۔ اللہ کے نبی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر واضح فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان ابن آدم وادیان من ذهب لابتغى وادیا ثالثا، اور فی روایت لو کان ابن آدم وادیان من مال لابتغى وادیا ثالثا، کہا کہ اگر ابن آدم کے پاس، آدم کی اولاد کے پاس سونے سے بھری ہوئی دو وادیاں ہوں، ایک نہیں دو وادیاں ہوں، اور وادی پہاڑ کے نشیبی حصوں کو کہا جاتا ہے، لمبا چوڑا حصہ، چٹیل میدان، کہا کہ اتنا زیادہ اگر انسان کے پاس سونے سے بھرا ہوا مال ہو، لابتغى وادیا ثالثا، تو پھر بھی وہ دوسری اور تیسری وادی کی تلاش اور جستجو میں حیران و سرگرداں رہنے والا ہے۔ انسان کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تبھی جا کر کے اس کا منہ بند ہوتا ہے، اس کی حرص، اس کی لالچ ختم ہوتی ہے۔ ذاتی منفعت کا یہ رجحان جس کے پیش نظر ہر انسان اپنے حقوق حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے، ہر انسان کو اس بات کی فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ اس کا حق اسے مل جائے، لیکن اس کے اوپر جو فرائض عائد ہوتے ہیں، دوسروں کے جو اس کے اوپر حق ہوتے ہیں، اس کے لیے کبھی بھی فکر مند نہیں ہوتا، بلکہ اس کا خیال تک بھی دل میں نہیں آتا اس کے کہ میرے اوپر بھی کسی کا حق نکلتا ہے۔ یہ انسان کی حرص کا عالم ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ ذاتی منفعت اور ذاتی فائدے کا یہ معاملہ بڑھتا رہتا ہے، حالانکہ ہر انسان اپنے ذاتی منفعت کے پیش نظر اس بات کی سوچ رکھتا ہے کہ مجھے اس دنیا کے اندر ہر طرح کے آرام اور سکون میسر ہوں۔
دکھ، تکلیف، رنج، غم، پریشانی، مصیبت اگر آئے تو دوسرے مبتلا ہوں لیکن مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، کبھی کوئی رنج و غم نہ پہنچے، یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے۔ اور حد منفعت کا یہ داعیہ جب اپنی فطری حدوں سے بڑھ جاتا ہے، میں نے بتلایا کہ فطری طور پر یہ چیزیں ہر انسان کے دل میں ہوتی ہیں، لیکن اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک سیما مقرر کی گئی ہے۔ جب فطری حدوں سے انسان کے ذاتی منفعت کا یہ داعیہ بڑھ جاتا ہے تو انسان خود غرض اور مطلب پرست واقع ہو جاتا ہے، اور جب انسان کے اندر خود غرضی اور مطلب پرستی آ جاتی ہے تو پھر انسان کی وقعت، اس کی عظمت خاک میں مل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا، بیان فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو اتقوا الشح، شح سے بچو، اس سے پیشتر فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ یہ ظلم اور زیادتی قیامت کے دن تاریکی کا باعث ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ شح سے بچو، حرص نفس سے بچو، یہ نفس جو لالچی ہے، فطری طور پر اس میں بخالت اور تنگدلی جو پائی جاتی ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ فإن الشح أهلك من كان قبلكم، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں اسی شح نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا، اسی شح میں مبتلا ہو کر کے، حرص نفس کے شکار ہو کر کے وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ اور بربادی کیسے ہوئی؟ حملهم على ان سفكوا دماءهم، اسی شح نے انہیں اس بات پر ابھارا، برانگیختہ کیا، آمادہ کیا کہ انہوں نے ایک دوسرے کا قتل و خون کیا۔ علی ان سفكوا دماءهم، اسی شح کے پیش نظر انہوں نے ایک دوسرے کا خون کیا۔ مال حاصل ہو جائے، دولت ہمیں مل جائے، وہ کیوں پائے، اور اس کے لیے قتل تک کی نوبتیں آ گئی ان کے درمیان۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ واستحلوا محارمهم، اور اسی شح کا نتیجہ ہے، اسی حرص نفس کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اللہ نے جو جو چیزیں حرام کی تھیں، اللہ کی حرمتوں کو پامال کر دیا، اسے حلال بنا لیا، اسے حلال بنا لیا، طبیعتوں کے غلام ہو گئے، اللہ کے احکام کا پاس و لحاظ نہیں رہا، اللہ کی حرمتوں کی پاپ کو پامال کر کے اسے حلال کر لیا اپنے لیے، جو چیز حلال نہیں تھی اس کے لیے اسے حلال بنا لیا۔ آج دولت پرستی دیکھیں آپ، معاملہ دولت کی ریست میں حالت یہاں تک ہے کہ انسان حلال و حرام کی تمیز چھوڑ کر دولت کمانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ دولت آنی چاہیے، کیسے آئے کوئی پرواہ نہیں، خواہ اس کے لیے کسی کی جان ہی لینی پڑے، کسی کا مال غصب کر لینا پڑے، کوئی بھی صورتحال اختیار کرنی ہو، یہ صورتحال اختیار کرتا ہے انسان۔ لیکن اس کے برعکس وہی معاملہ ایک بندے مومن کا ہوتا ہے، جس کا سینہ ایمان کے نور سے منور ہوتا ہے، وہ بحیثیت انسان اللہ کا کی ایک مخلوق ہونے کی حیثیت سے اپنے تمام ابنائے نوع انسان سے محبت کرتا ہے، تمام انسانوں سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ سارے کے سارے انسان دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کسی بھی ذات برادری سے تعلق رکھتا ہو، سارے کے سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، سارے کے سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندوں سے محبت کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ اور جز ہے، جس کے بغیر جنت تک رسائی ممکن نہیں ہے، جس کے بغیر کوئی انسان یہ چاہے کہ جنت میں پہنچ جائے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، کہا لوگو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ صاحب ایمان نہ بن جاؤ، تمہارے اندر ایمان نہ آ جائے، ایمان تمہارے اندر جاگزی نہ ہو جائے، تب تک تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ کوئی مومن کے سوا کوئی جنت میں نہیں جانے والا۔ فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، کہا تم کامل مومن بھی نہیں بن سکتے، تمہارا ایمان بھی اس وقت تک پختہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم باہم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔
باہم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو تب تک تمہارا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا. یہ داعیہ ہوتا ہے ایک مومن کا، ایک سوچ ہوتی ہے ایک مومن کی، اور اس محبت کے نتیجے میں وہ مومن بندہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے، انسانوں کا احترام کرتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم اپنے خواہشات کو، اپنی چیزوں کو، اپنی ضرورتوں کو اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے قربان کر دیتے ہیں، اور اپنی ضرورت پر، اپنے حق پر دوسرے بھائی کے حق کو اگر ہم ترجیح دیتے ہیں تو میرے بھائی کو فائدہ مل رہا ہے، اور یہ سوچ کر کے وہ خوش ہوتا ہے، یہ سوچ کر کے اسے سکون و راحت میسر ہوتی ہے کہ کم از کم اپنے بھائی کے کام تو آ گیا، اپنے بھائی کو فائدہ تو اس نے پہنچا دیا. یہ ایک بندے مومن کی سوچ ہوتی ہے جو صاحب ایمان ہوتا ہے، جس کا سینہ ایمان کے نور سے منور ہوتا ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ انسانیت کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے کہ خود بھوکا پیاسا رہتے ہوئے اپنے بھائی کے شکم سیری کے لیے اہتمام کرتا ہے. وہ انسان خود مشقت اور تکلیف اٹھا لیتا ہے، لیکن اپنے بھائی کے راحت و آرام کو پہنچانے کے لیے ہر طرح کی ممکن کوششیں کرتا ہے. وہ انسان اپنی ضرورتوں پر اپنے بھائی کی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے، اور اسی جذبے کا نام ایثار اور قربانی ہے. اسی جذبے کو قربانی کہا جاتا ہے، ایثار کہا جاتا ہے کہ انسان اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس طرح کا اس کا معاملہ ہو کہ اپنی ضرورت کو قربان کر کے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کے در پہ ہو جائے. یہ ذی الحجۃ الحرام کے آخری ایام سے ہم گزر رہے ہیں، اور اسی مہینے کے اندر ہم نے قربانیاں کی ہیں. جانوروں کو قربان کر کے اللہ رب العالمین کا تقرب، اس کی نزدیکی حاصل کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے. لیکن ہم نے کبھی یہ غور کیا کہ یہ قربانی ہے کیا؟ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ان قربانیوں کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ ہم نے یہ جاننے کی کبھی کوشش کی کہ یہ قربانیاں کب سے ان کا وقوع ہے، اور یہ اس سے اللہ اس کے رسول کا کیا مطلوب ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ قربانی دین اسلام کا ایک شعار ہے. یہ ایسی عالمگیر عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا وجود مشرک موحد ہر قوم کے اندر پایا جاتا ہے. ہر قوم جو ہے قربانی دیتی ہے، ہر قوم کے اندر قربانی کا وجود ملتا ہے. آپ دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں، یہودیت دیکھ لیں، نصرانیت دیکھ لیں، زرتشت دیکھ لیں، کنفیوشس کو دیکھ لیں، بدھزم کو دیکھ لیں، کمیونسٹ کو دیکھ لیں، غرض ہے کہ کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جس نے جس کے ہاں قربانی کا وجود نہ پایا جاتا ہو، قربانی کا کوئی نہ کوئی تصور پایا جاتا ہو. ساری قومیں قربانیاں پیش کرتی ہیں. یہ حقیقت بھی اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان، چاہے دینی اعتبار سے ہو چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ قربانی کا وجود اور عمل نہ پایا جاتا ہو. جب تک اس کی زندگی میں قربانی نہ ہو، وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، آخرت میں بھی کامیابی ناممکن ہے. بلکہ کائنات کی ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی آپ غور کریں، بڑی چیزیں چھوڑیں، چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی چیزوں تک کے اندر اگر غائرانہ نگاہ آپ ڈالیں گے، انتہائی گہرائی میں اتر کر کے سوچیں گے، تو دیکھیں گے کہ کائنات کی ایک ایک چیز دوسرے چیز کے لیے قربان ہو رہی ہے. یہ جمادات، یہ نباتات، یہ حیوانات، حتیٰ کہ یہ ملائکہ، یہ فرشتے اور انسان تک بھی ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. کوئی بھی قوم، کوئی جماعت، کوئی فرد، کوئی شخصیت اس دنیا کے اندر کبھی بھی کامیابی و کامرانی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی، فوز و فلاح سے نہیں ممکن گزر سکی ہے جب تک کہ اس نے قربانیاں نہ پیش کی ہوں. ایک کسان سے لے کر کے ایک تاجر تک کا معاملہ آپ دیکھ لیں، ایک کسان سے لے کر کے ایک تاجر تک کا معاملہ دیکھ لیں، ایک طالب علم سے لے کر کے ایک ادیب، ماہر، مفسر، مفکر، اسی طرح سے محدث اور مفسر تک کے حالات آپ پڑھ ڈالیں، ایک ڈاکٹر سے لے کر کے ایک انجینئر تک، اسی طرح سے ایک وکیل سے لے کر کے ایک جج اور بیرسٹر تک کے حالات زندگی کا مطالعہ آپ کریں گے کہ قدم قدم پر قربانیاں دی ہیں، تب جا کے اس بڑے پوسٹ پر، اس مقام پر انسان پہنچا ہے. دنیا کے اندر کوئی بھی انسان قربانیوں کے بغیر ترقی نہیں کر سکا، بلکہ یہ ہے کہ قربانیوں کے بغیر انسان کا اس دنیا کے اندر عظمت و بلندی پانا ہی ناممکن ہے. اگر انسان کے اندر قربانی کا جذبہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ انسان ترقی نہیں کر سکتا. یہ قربانیاں چاہے مال و دولت کی شکل میں ہوں، روپیے پیسے کی شکل میں ہوں، یا پھر انسان کو ان قربانیوں کے لیے اپنی قوت و طاقت، اپنی توانائی، اپنی استعداد اور صلاحیت کو قربان کرنے کی ضرورت پڑی ہو، بہرحال یہ قربانیاں تو اسے دینی ہی پڑی ہیں، دیتا ہی چلا آیا ہے. دنیا کی تاریخ ہے یہ. لہذا
قربانی کے بغیر کوئی بھی انسان دنیا میں جس طرح کامیاب نہیں ہو سکتا تو بھلا آخرت کی کامیابی قربانی کے بغیر کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم قربانی دینے والے بن جائیں۔ اللہ اس کے رسول کی نگاہوں میں مذہب اسلام نے انسانیت کے احترام کو، ہم نے سمجھا کہ یہ جانور کی قربانی، بکرے کے گلے پر چھری چلا دیا ہم نے، لیکن یاد رہے کہ ذات کی قربانی مال کی قربانی سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے ہے۔ اسی لیے عربی مقولہ کہا جاتا ہے کہ الجود بالنفس اقصى غایت الجود، کہا کہ نفس، ذاتی قربانی، نفس کی قربانی، اپنے ذات کی قربانی، یہ سب سے بڑی قربانی ہے، اس سے عظیم قربانی کوئی نہیں ہو سکتی۔ مذہب اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمایا ہے یہ مکمل قربانی ہے۔ مذہب قربانی مذہب اسلام کی روح ہے۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی، خالص اطاعت و بندگی، اس کی رضا جوئی کے لیے اپنی خواہشات کو، اپنے سوچ و فکر کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنے جو ہے اس طرح سے پسند کو، اور اسی طرح سے اپنی چاہت کو قربان کر دینے کا نام اسلام ہے۔ اور اسلام انہی قربانیوں کا دوسرا نام ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں قربانی نہیں ہے، وہ انسان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں کہلانے کے قابل ہے، کیونکہ اسلام، جس اسلام کو انسان نے قبول کیا ہے، کلمہ پڑھ کر کے جس چیز کا اس نے اعلان و اظہار کیا ہے، اس کے پیچھے یہ مقصد کار فرما ہے کہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے ہم اس بات کی اقراری بنتے ہیں کہ اس روئے زمین کے اوپر تیری توحید کا غلبہ ہوگا، اس کا اظہار و اعلان ہم کریں گے، اور یہ ساری تگ و دو، ساری کوششیں تیری خوشی اور رضا جوئی کے لیے ہوں گی، آخرت کے لیے ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب قربانی کسی نیک اور اعلیٰ مقصد کے لیے ہوتی ہے تو یہ قربانی نے عظیم ترین بن جایا کرتی ہے، عظیم ترین قربانی ہو جاتی ہے۔ اور یہی در حقیقت شریعت کا مطلوب ہے کہ اللہ کی اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی توحید کا غلبہ ہو، اور اللہ کے کنبہ یعنی انسانی برادری کے ساتھ ہمدردی، غمخواری اور اس کے ساتھ تعاون و تناصر کا معاملہ بدستور قائم رہنا چاہیے، بدستور تعاون و تناصر کا معاملہ قائم رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے پڑھی گئی آیت کریمہ کے اندر انصار اور مہاجرین دونوں کی خوبیاں بیان کی، خصوصی طور پر انصاریوں کی تعریف میں اللہ نے ذکر کیا، کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہا میرے یہ بندے دوسروں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کی خاطر اپنی ضرورت قربان کر دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، اگرچہ اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کی حاجت ہوتی ہے انہیں، لیکن اپنی حاجت کو قربان کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچا دینا ان کا شعار ہوتا ہے۔ کہا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو انسان اپنے نفس کے حرص سے بچ گیا، حرص نفس سے جو انسان بچ گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یاد رہے کہ وہی کامیاب ہونے والا ہے، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے جو معاملات ہیں اسے اتنا عظیم اسلام نے بیان کیا، اتنا عظیم بیان کیا کہ اس بلندی سے بڑھ کر کسی بلندی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ قربانی جو ہم بکرے کے گلے پر چھری چلا کے کرتے ہیں، یہ سنت موقدہ ہے، اسلام کی ایک سنت ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس قسم کی ہزاروں بہت سے فرائض ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ انہی فریضوں میں ایک فریضہ ہے انسانیت کا احترام، انسانیت کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اس کے غمخواری میں، اس کی ہمدردی میں اپنے آپ کو قربان کر دینا، اس کی ضرورتوں پر اپنی ضرورت کو ترجیح دینے کے بجائے اس کی ضرورت کو ترجیح دینا، یہ اصل قربانی ہے۔ اور اس چیز کو اتنا شریعت نے بڑھایا ہے کہ اللہ کے نبی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر اسے اس طرح واضح فرمایا، کہا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے مرحلے میں ایک بندے کو بلائے گا، اور بلانے کے بعد اس سے عرض کرے گا کہ میرے بندے، میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا پروردگار بھلا میں تیری عیادت کیسے کرتا، تو رب العالمین ہے، تجھے بیماری کیسے لاحق ہو سکتی ہے؟
سارے لوگوں کو شفا دینا تیرے اختیار میں ہے، تو رب العالمین ہے، بھلا تجھے بیماری کیسے لاحق ہو سکتی ہے اور میں تیری عیادت کیسے کر سکتا تھا؟ رب العالمین فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تجھے خبر بھی ہوئی تھی لیکن تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اگر تو اس کی عیادت کے لیے وہاں جاتا تو مجھے پا لیتا، وہاں مجھے تو پا لیتا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندے، اے آدم کی اولاد، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ بندہ کہے گا پروردگار تو رب العالمین ہے، بھلا تجھے میں کیسے کھلا سکتا ہوں؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں دیا، اگر تو نے اسے کھانا دیا ہوتا تو اسے میرے پاس تو پاتا، تو نے ایسا نہیں کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ پھر تیسرا سوال اس سے کرتے ہیں کہ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ پروردگار تو رب العالمین ہے، بھلا میں تجھے پانی کیسے پلا سکتا ہوں؟ تو کائنات کو پلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین عرض کرتے ہیں کہ اے میرے بندے، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اس نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا، اس نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تو نے اسے پانی پلایا ہوتا تو اسے میرے پاس پاتا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی اس روایت کو سامنے رکھ کر کے آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی حاجت کو، اس کی بیماری، اس کے بھوک و پیاس کو نسبت اپنی طرف کر کے اسے محبت و شفقت کا کتنا اظہار فرما رہا ہے کہ اگر میرے بندے کی عیادت تو نے کیا ہوتا، میرے بندے کی غمخواری تو نے کی ہوتی، میرے بندے کے ساتھ تعاون و تناصر کا معاملہ تیرا رہا ہوتا، میرے بندے کے ساتھ اگر اس طرح سے اپنی ضرورت کو قربان کر کے اس کی ضرورت کو پوری کرنے کا جذبہ تیرا رہا ہوتا، تو میں تجھے اجر سے نوازتا، بھرپور اس کا اجر و ثواب بھی دیتا، اور ساتھ ساتھ میری رضامندی بھی تجھے حاصل ہو جاتی، لیکن تو نے دنیا میں رہ کر میرے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا، تیرا رویہ یہ نہیں رہا ہے۔ اس حدیث کو سامنے آپ رکھ کر کے غور کریں کہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی، مواخات، بھائی چارگی، الفت و محبت، ایک دوسرے کی ضرورتوں کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا، یہ کتنی بڑی قربانی ہے کہ اللہ رب العالمین اسے کتنا مقام دے رہا ہے اور اسے اپنی طرف نسبت کر کے بندے سے کس قدر محبت کا اظہار فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر انسانیت کے اس احترام کے مقام کو، اس کے انتہا کو بیان کرتے ہوئے واضح فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہا لوگو یاد رکھو تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی ذات کے لیے جو چیز وہ پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرنے لگے۔ آج ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرنے والے ہیں۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ فریضہ ہے انسانیت کے کام آنا، اپنے بھائی کو راحت و آرام پہنچانا، یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، یہ سنت نہیں، یہ نفل نہیں ہے، یہ فریضہ ہے۔ میں نے بتلایا کہ حفظ نفس کا اور اسی طرح سے ذاتی مفاد کا یہ داعیہ جب فطری حدوں سے تجاوز کر جاتا ہے تب انسانیت کو چھوڑ دیتا ہے، خود غرضی مفاد پرستی اس کے ذہن و دماغ میں داخل ہو جاتی ہے اور وہ خود غرض ہو جاتا ہے۔ ورنہ ایک انسان بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان زندگی جی رہا ہو اور اس کے سامنے اس کا بھائی پریشان ہو، وہ خاموش کیسے رہ سکتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت اللہ کے رسول جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی، امت کو کیسی کیسی تاکیدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اشارہ کر دیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس ایک سے زائد سواریاں ہیں اسے چاہیے کہ وہ سواری اپنے اس بھائی کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے۔ جنگ کا موقع تھا، کہا کہ جس کے پاس ایک سے زائد سواریاں ہیں اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو وہ سواری دے دے۔ کہا ایک جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد کھانے کی کوئی چیز ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو دے دے۔ یہ سارے معاملات کہتے ہیں کہ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کا نام لیا، مال کی بہت سی قسموں کا تذکرہ کیا، حتیٰ کہ ہمیں خیال ہونے لگا کہ ہماری اپنی چیز پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ہمارے بھائی کا حق ہے۔
ہماری اپنی چیز پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ہمارے بھائی کا حق ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکیدات فرمائیں، ان تاکیدات کے پیش نظر ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا تھا اس موقع پر کہ ہمارے پاس جو دینار و درہم ہیں، ہماری ضرورت سے زائد جو ہے وہ میرے بھائی کیا ہے، وہ میرا نہیں ہے، اسے ملنا چاہیے، اس کا فائدہ اسے پہنچنا چاہیے۔ انسانیت کے ساتھ ہمدردی، مواخات اور محبت کا یہ جذبہ جو شریعت نے پیش کیا ہے اور جس کی طرف رغبت دلائی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ضرورتوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ قربانی ہے، یہ عظیم قربانی ہے۔ اس قربانی کے لیے ہمارے ذہن و دماغ میں کیا داعیہ ہے، کیا جذبہ ہمارے دل و دماغ میں ہے؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بکرے کے گلے پر چھری چلا دینے سے ہم قربانی میں کامیاب ہو گئے، تو یقین جانیں یہ قربانی ہماری کہیں کی بھی نہیں رہی۔ اگر انسانیت کے ساتھ یہ ہمدردی نہیں ہے، انسانیت کے ساتھ یہ معاملات ہمارے نہیں ہیں، انسانیت کے ساتھ یہ الفت و محبت کا جذبہ نہیں ہے، دوسروں کی ضرورت کو پوری کرنے کا داعیہ اور جذبہ دل میں نہیں ہے، تو ہزاروں نہیں لاکھوں بکرے آپ کاٹ ڈالیں، ان قربانیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ یہ تو ایک سنت ہے جسے آپ بےتاب ہیں کرنے کے لیے، محض اس لیے کہ گوشت کھانے کو ملے گا۔ لیکن انسانیت جس کا حق آپ کے اوپر ہے، فریضہ ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس کے کام آئیں، اس سے محبت کریں، اس کی جو ہے ضرورتوں میں کام آئیں اور اس کی پریشانیوں میں اس کا مداوع کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں رہ گئی ہے۔ مذہب اسلام سراپا قربانی ہے، مذہب اسلام سراپا قربانی ہے۔ یہ اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا ایک ایک حصہ قربانی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف قربانی ہے، آپ دیکھیں اسلام فی نفس ہی قربانی ہے، ایمان قربانی ہے، نماز قربانی ہے، زکوٰۃ قربانی ہے، حج قربانی ہے، صلہ رحمی قربانی ہے، شہادت قربانی ہے، یہ ساری چیزیں قربانی ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں، روزہ رکھنا ہے، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوک اور پیاس کی قربانی دینی پڑے گی، خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی، تب جا کر کے آپ کا روزہ ہوگا، ورنہ آپ کھاتے پیتے رہیں، بھوک اور پیاس کو قربان نہ کریں اللہ کے لیے، کہاں سے روزہ آپ کا ہو سکتا ہے؟ کہاں سے روزہ آپ کا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے نماز کے لیے آپ گھر سے چلیں گے نہیں، وضو بنائیں گے نہیں، اٹھ بیٹھ کر کے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کے عبادت و بندگی کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہوں گے، نماز کیسے آپ کی ہو سکے گی؟ یہ ساری چیزیں ایک ایک چیز پہ غائرانہ طور پر نگاہ ڈالیں گے۔ اسلام کا ایک ایک حکم قربانی ہے، اس لیے میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ قربانی زندگی کا داعیہ ہے، قربانی کے بغیر یہ مقصد زندگی میں کامیابی ناممکن ہے، اس لیے ہمیں اپنے زندگی کے کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے مقصد سے وابستہ ہو کر کے زندگی جینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے اس زندگی کو جو اللہ نے ہمیں 40 50 60 70 100 سال کی جو زندگی ہمیں نصیب فرمائی ہے، جیسے بھی میسر ہو، اس زندگی کو کامیاب زندگی بنانے کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہے، اور قدم قدم پہ اسلام قربانیوں کا مطالبہ کر رہا ہے، لہذا ہمیں وہ قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ صرف یہ سوچ کر کے کہ ذی الحجۃ الحرام کی 10ویں تاریخ کو اور اس کے مخصوص ایام میں بکرے کے گلے پر چھری چلا دیں گے قربانی ہو گئی، نہیں، اس کے ساتھ ہی اسلام کو زندہ کرنا پڑے گا، اسلام کے احکام کو زندہ کرنا پڑے گا، اسلامی تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنا پڑے گا، اس کے مطابق خود چلنا ہوگا اور اپنے بچوں کو چلانے کی ضرورت پڑے گی، ورنہ یاد رکھو انہی قربانیوں کے پیش نظر رکھ کر آپ محاسبے میں آ جائیں گے، رب العالمین آپ سے مواخذہ کرے گا۔ گھر کے قوام تھے آپ، گھر کے ذمہ دار تھے، دنیا چھوڑو، صرف اپنے گھر کو دیکھو، اپنے بچوں کو کیا تاکید آپ نے کیا؟ تمہارے بچے نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ تمہاری بیوی نماز پڑھتی تھی کہ نہیں؟ تمہارے بچے دیندار تھے کہ نہیں؟ دینداری تمہارے گھروں میں کیوں نہیں پائی گئی؟ محاسبہ ہوگا، سوال ہوگا، کیا جواب ہم دیں گے؟ کون سی قربانی ہم نے دے لی اگر جو ہے بکرے کے گلے پر چھری چلا دی؟ حقیقت یہ ہے، اصل قربانیاں یہ ہے جس کا مطالبہ ہم سے اسلام کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ضرورت ہے کہ قربانی کی حقیقت کو ہم سمجھیں۔ صرف بکرے کے گلے پر چھری چلا دینا قربانی نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ کے، اس کے رسول کے حکم کے تابع کر دینا، اللہ اس کے رسول کے حکم کے حوالے کر دینا اپنے آپ کو، اصل قربانی یہ ہے۔ اور اس قربانی کے لیے جب تک ہم قربان نہیں ہوں گے، اپنے آپ کو آمادہ اور تیار نہیں کریں گے، ہماری قربانی نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اپنی زندگی کو بامقصد زندگی بنانے کے لیے قربانیوں سے ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں، اسلام کے ایک ایک حکم کو اپنے
جسم و جان، اپنے اعضاء و جوارح اور اسی طرح سے اپنی خواہشات، ہر طرح کی قربانی دے کر کے اسلام کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، اس کے احکام کو بالا رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق مرحمت فرمائے، جب تک دنیا میں قائم رکھے، اسلام پر قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔